جناب القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الداعمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین، علماء حقہ، صاحبان علم و معرفت سے میں مخاطب ہوں. عزیزان گرامی، یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا اللہ رب العزت کو اتنی محبوب ہے کہ خدا بند تبارک و تعالی نے جہاں بھی فرش عزا بچتی ہے ملائکہ کو مقرر فرمایا ہے. بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، بڑی منزلت ہے فرش عزا بچھانے والوں کی، فرش عزا کو سوارنے والوں کی، فرش عزا کو آباد کرنے والوں کی. اور اس سے بڑھ کر اسے اور زیادہ ثواب ہے جو فرش عزا میں سب سے پہلے آئے اور سب سے آخر میں جائے. یہ روایت ہے، میری طرف سے کوئی جملے نہیں. امام معصوم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس لیے کہ اتنا اجر و ثواب ہے فرش عزا میں، مجلس میں عطا اجر و ثواب ہے، عطا فضیلت ہی ان فرش عزائی امام بارگاہ حسینی مجابایو کی رانن کی ہر عزادار جو یرب ملائکہ تشریف کرے اور ہر عزادار بیجو کی جو بات ملائکہ رب کائنات فرش عزا جو بجنن اور یرچوبر روان ملائکہ اور آخری بجنن قیاد عزاداری قیاد حسین تھے اینوان اینو کا استغفار اینو مغفرت کا بارگاہ الہی مجابوات تھا. تو میں کوشش علیہم کی بسودوں میں جو گفتگو تھا تو صلوات پڑھا اللهم صل على محمد. چند ایک جملے مجا اگر ضرورت بھی تو مدکی لطف و شنام ہو جاتا ہے تو کتھی گا تو فرش عزا مجا حاضر ہو کی بڑی عظمت عبادت ہی اجر و ثواب منزلت ہی وہ شخص ہے وہ عزادار کوس زہرا سلام اللہ علیہ اولاد مسائل کی کنڈے رشگریت ہے. یہ بھی زہرا کا محمد علی محمد ہے مرسد ہے خود محبوب ہے روئے زلیل میں جا وہ مخلوق وہ انسان وہ عزادار اہل بیت کا خدا ہے. صلوات کا محمد علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم سے قرآن مجید مجا تم لارب کتاب مجا ارشاد تھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اش مناسبت شب شہادت امام سجاد علیہ السلام کی مناسبت ہے انشاءاللہ پوری کوشش بھی تمام ارائزی گزارشات ہی کئی بین امام سجاد علیہ السلام کی سیرتش بھی سرنامہ کلام مسجد آیت ہی اس انہیں آیت تلاوت شرف حاصل تھی اس کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا سان کی جن و انس خلق تھی گا اس کو خلقت مقصد عبادت ہی میں بندگی کوشش پہ شنام جا اگر کوئی مشکل بھی تو مسئلہ میں عزیزان گرامی انہیں آیت جو لیل گلی کی خلقت خدا یعنی ان سے خلقت جو یرب خدا جینی خلق تھی. آدم علیہ السلام کی خلقت یرب وہ مخلوق اصول جینی موجود اصول جنہیں موجود رسل تو اے جنات و شکل مجا ایک ابلیس نوم مخلوق رسل. توجہ ابلیس شیطان
6000 سال عبادتیں تھے اور مخلوق عرش مجا ملائکس عشق عشق اللہ اکبر کائنات مجا ادو زاہدک کائنات مجا ادو عابدک بس مشین پروردگارا کتو تو عظیم عابدکن کتو تو عظیم سجدہ تھے اور مخلوق کھنتے تو ظاہری رکوع و سجود بشی ملائکہ متاثر نہیں لیکن خدا لیلش کہ ملائکہ ظاہر چکے خدا باطن لیلش گزارش کی پروردگارہ ادو عظیم عابدک ادو عظیم تھی نماز گزارا انو عرش ملگا تو مشنوی توجہ ہی نا خدا سے رہو کہ میں ارادت ہوں اگر سو چاہت ہے تو سو اجازت ہی والا المختصر ملائکہ کی اجازت نہیں دی شیطان پہلا آسمانش عبادت و خدا بندگی مجا ادا کسوب دوسرا آسمان دوم مجا تیسرا مجا حتی آران کی روایتوں مجا موجود تھی ان کی فرشتس ممبرش کے خطاب تھیس وہ نور رسول ملائکہ یعنی مقام حاصل تو سوچ تو کی پہلا زمین جو آسمان ہے اس آسمان جو دوسرا تیسرا اور ملائکہ سب مجا ملائکہ اور استاد تقریبا ایک رسے کے مجا یعنی ملائکہ اگر درس ہے تو ملائکہ جو زیادہ منزل ہے تو انا سوچ کہ شاید ترقی ایسا کر رہی ہے ان کی معنی سے اہل ہم توجہ تو بس وہ دوبارہ مرک تو اردو ہے والا ایک صلوات رکھا سنت اللہ صلی علی محمد وآلِ محمد. اب ابلیس سوچنے لگا کہ دن بدن ترقی مل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس عہدے کا میں حقدار ہوں. توجہ ملائکہ ظاہر دیکھ رہے تھے خدا اس کے باطن کو جانتا تھا. ایک مرتبہ ندا ہوئی کہ میں نے آدم کو خلق کیا ہے اور سب سن لو جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو سب تسلیم ہو جانا. توجہ اور امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے حدیث موجود ہے بہار الانوار میں کہ اس حوالے سے ابھی روح پھونکی نہیں ہے خلقت آدم ہوئی ہے لیکن روح نہیں پھونکی. خدا نے کہا جب روح پھونکوں گا تب سب تسلیم ہو جانا سب سجدے میں چلے جانا. لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اس میں امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے کہا تم سب میں سے ایک ہوگا جو میری نافرمانی کرے میرے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا. اب کہتے ہیں کہ عرش میں ملائکہ میں یہ سچویشن تھی یہ حالت تھی کہ ہر ملک کیونکہ فرشتہ ابلیس کو اپنے سے زیادہ سمجھ بیٹھے تھے تو جا کے ہر ملک ہر فرشتہ دعائیں کروا رہا تھا. کس سے؟ ابلیس سے. ابلیس ہمارے حق میں دعا مانگ کے ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے نہ ہو جو اللہ کے نافرمانی کرنے والوں میں ہو یا جو سجدہ نہ کرنے والے. ہر ملک ہر فرشتہ جا کے ابلیس سے دعائیں کرواتا اور ابلیس ہر فرشتے کے حق میں دعا کرتا خدایا وہ یہ نہ ہو وہ یہ نہ ہو وہ یہ نہ ہو. ارے میں کہتا ہوں افسوس ابلیس تو اپنے حق میں بھی دعا کر لیتا. ارے تو اپنے حق میں بھی دعا کر لیتا شاید اس طرح تیری نجات ہوتی. کتنا مغرور تھا ابلیس. توجہ کیجیے گا جب خداوند اس کا مطلب یہ ہوگا آدم قبلہ تھا ملائکہ کے لیے کعبہ قبلہ تھا. آدم کی جسم میں جب تک اللہ نے اپنی روح پھونکی وہ ملائکہ کے لیے قبلہ بنا. آدم بنا تو کعبہ بھی قبلہ تھا مسلمانوں کے لیے لیکن جب تک علی کی ولادت نہ ہوئی تب تک قبلہ نہیں تھا. جب علی کی ولادت ہوئی تو کعبہ قبلہ بن گیا. توجہ اب آدم روح پھونکی گئی حکم الہی ہوئی کہ فسجدوا سب سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ الا ابلیس. ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. کہا پروردگارا آدم کی خلقت مٹی سے میں آگ سے مٹی سے آگ افضل ہے. کہتے ہیں کہ روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ اول من
قاس ہوا ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس نے قیاس کیا کہ آپ مٹی سے افضل، میں سجدہ نہیں کروں، پروردگارہ میں کرتا رہا ہوں سجدے، آخر تک کرتا رہوں گا، دنیا کے کونے کونے خطے میں سجدے کیے ہیں، پھر سجدے کروں گا، اس کو سجدہ نہیں کرنا۔ خدا نے کہا آدم اس کو سجدہ کر، یہ میرا حکم ہے، وہ تیری مرضی کے سجدے ہیں، یہ میری مرضی کا سجدہ ہے، سجدہ کر، باقی سجدے چھوڑ۔ آدم نے انکار کیا، تو اب ملائکہ کو سمجھ آیا باطن ابلیس کیا تھا۔ یہاں پر امام مولا علی نے نہج البلاغہ میں شیطان کا نام تجویز کیا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، تو اس وقت ملائکہ کو اب پتہ چلا کہ ارے یہ تو اللہ کے مقابلے میں آ گیا، توجہ ہے، تو مردود ہو گیا، چلا گیا۔ اب کیونکہ موضوع امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام ہے، شہادت کی مناسبت سے چوتھے امام کا نام علی ہے اور القاب بہت ہیں، سید الساجدین، زین العابدین، امام سجاد علیہ السلام۔ امام سجاد علیہ السلام بڑے صابر امام، بڑے مظلوم امام، واقع کربلا کے عین شاہد و گواہ۔ یوں دیکھا جائے تو 14 معصومین میں اگر شمار کیا جائے تو 6 معصوم ہیں اور دوسرے علی ہیں، 6 محمد ہیں، اس لیے کہ کافی کی حدیث ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی، ہمارا اوسط بھی، ہمارا آخر بھی، ہم سب کے سب محمد ہیں، اس لیے 6 محمد کہلائے۔ تو یعنی کیسے یہ سمجھنے کی ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد کیوں کہا؟ امام معصوم خود بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم 14 کے 14 کی خلقت نور سے، 14 کی خلقت نور سے۔ کیسے؟ سب سے پہلے خدا نے جس چیز کو خلق کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا نور ہے، یعنی خدا خود نور ہے، تو اس نور نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا، اور پہلے خلقت نور اگر خلق کیا ہے تو اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، کمالات ہی کمالات ہونے چاہیے، اس لیے کہ اگر اس نور میں جس کو خلق کیا گیا ہے اگر اس میں کمالات نہ ہو، اس میں نقص ہو، تو یہ نقص اس نور کا نہیں ہے، خلق کرنے والے کا ہے۔ توجہ، پہلے نور کے 2 حصے کی، ایک حصے کو مقام محمود پر رکھا، توجہ، ایک حصے کو مقام محمود پر رکھا، اس کا نام محمد، دوسرے کو مقام اعلیٰ پر رکھا، اس کا نام علی۔ پہلے نور سے تیسرے نور کو خلق کیا، اس کا نام ہے فاطمہ، تیسرے نور سے چوتھے اور 5ویں نور کو خلق کیا، اس کا نام ہے حسن و حسین۔ کہتے ہیں امام معصوم کی اس معنی میں ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا، آخرنا و کلنا محمد، اس معنی میں ہے کہ ہماری خلقت نور سے ہے۔ عصمت کبریٰ کے فائز ہیں یہ 14 معصوم۔ ارے معصوم صرف 14 ہیں، یہ تو ہم نے یہی پڑھا ہے نا اپنے ماؤں سے، پنجتن 5 اور امام 12 معصوم، کتنے؟ 14، اور تو کوئی نہیں، کیوں بھئی انبیاء معصوم نہیں ہیں؟ معصوم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عصمت کی بھی 2 قسمیں، عصمت کبریٰ، عصمت صغریٰ۔ معصومین علیہم السلام صرف 14 ہیں، یعنی عصمت کبریٰ کے مالک صرف 14 ہیں، عصمت صغریٰ میں آتے ہیں تمام انبیاء۔ بلکہ یوں کہنے کی اجازت دیجیے جیسے 14 ہے ویسا کوئی نہیں ہے، جیسے 14 ہے ایسے انبیاء، اولیاء، اوصیاء بھی نہیں ہو سکتے۔ ان 14 کا مقام خدا کی بارگاہ میں الگ ہے۔ تو اب آئیے پہلے نور سے عرش کے نور کو خلق کیا، توجہ، پہلے نور سے عرش کے نور کو خلق کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول خدا کا نور عرش کے نور سے افضل ہے، توجہ ہے۔ دوسرے نور سے کرسی کو خلق کیا گیا، علی کا نور کرسی کے نور سے افضل ہے۔ تیسرے نور سے جنت خلق کی گئی، تو جنت کے نور سے زہرا کا نور افضل ہے۔ چوتھے نور سے جنت کی مخلوقات کو خلق کیا گیا، حوروں کو، غلمان کو۔ حسن مصطفیٰ کا نور
حور و غلمان سے افضل ہے. توجہ، پانچویں نور سے، سید الشہداء حسین علیہ السلام کے نور سے ہم شیعوں کو خلق کیا. توجہ ہے. یہ کیسی ہستیاں ہیں، کہ کیسے کمالات کی شخصیات ہیں، کہ ان جیسا چودہ معصومین جیسا کوئی نہیں ہے. خدا بندہ عالم نے ان جیسا کوئی نہیں بنایا، اس لیے کہ رسول خدا ان 14 معصومین میں کچھ مشترک ہیں، کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ مخصوص ہیں. کچھ چیزیں عصمت میں یہ مشترک ہیں، نور میں مشترک ہیں، اور کچھ چیزیں ہر امام سے مخصوص ہیں. رسول خدا کو سید المرسلین بنایا، یہ رسول سے خاص ہے. جو ہے علی مرتضیٰ کو سید الاوصیاء کہیں، اتقیاء کہیں خلق فرمایا، یہ امام علی سے مخصوص ہے. فاطمہ الزہرا کو سیدۃ النساء بنایا. حسن مجتبیٰ کو کیا بنایا؟ کریم اہل بیت. 14 معصومین سب کریم اہل بیت ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم 14 میں سے کریم اہل بیت جو ہے، جو زیادہ کریم ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ ہے. اور امام حسین سید الشہداء، یہ خاص ہے ان کے ساتھ. اچھا، اب کریم اہل بیت سب کریم ہے، کریم اور سخی میں کیا فرق ہے؟ توجہ ہے. کریم اور سخی میں کیا فرق ہے؟ تو کہا کہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. توجہ ہے. سخی اوہن میں گوشت کا دے، بطب کا کھیلے، اکول کا کھائے، سخی کو. اور کریم کون ہے؟ کریم وہ ہے جو اپنی پرواہ کیے بغیر دوسرے کو عطا فرمائے. کریم وہ ہوتا ہے جو اپنا پیٹ بھرے بغیر دوسرے کا پیٹ بھرے، جو اپنی پرواہ کیے بغیر دوسرے کا خیال رکھے، اسے کہتے ہیں کریم. تو یہ سب کیا ہے؟ کریم اہل بیت ہیں. اب آئیے ان ہستیوں میں ایک ہستی ہمارے چوتھے امام، جن کا نام علی ہے، القاب سید الساجدین، زید العابدین ہے. امام علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد، آپ کو معلوم ہے واقعہ کربلا، اس کے بعد قید و اسیری کا سفر، یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. روایت میں ہے کہ یکم سفر کو تقریباً اہل بیت اظہار شام میں پہنچے یا جو بھی ہے. بڑے مسائل امام نے، لیکن امام کی زندگی کے کچھ پہلو ہیں جن سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے تو امام زین العابدین سید الساجدین کیسے بنے؟ سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کے سردار کیسے بنے؟ دیکھیں، ساجد اور سجاد میں فرق ہے. توجہ ہے نا، امام کا ایک نام ہے نا سجاد. ساجد روایات میں ہے، یہ میرے جملے نہیں ہے. ساجد اسے کہتے ہیں جو زمین پر پاکیزہ جگہ ڈھونڈتا پھرے تاکہ اس پر سجدہ کرے. ساجد وہ ہوتا ہے جو پاک زمین ڈھونڈتا پھرے جس پر وہ سجدہ کرے. اور سجاد کیا ہوتا ہے؟ سجاد وہ ہوتا ہے جس کے سجدے کے لیے کائنات کی زمین ترس جائے، جس کے سجدے کے لیے کائنات کا ہر حصہ، ہر ٹکڑا مشتاق ہو کہ یہ ہم پہ سجدہ کریں. توجہ، زین العابدین لقب ملا امام کو، ایسے نہیں ملا، ایسے نہیں ملا. روایات میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اولیاء، اوصیاء، انبیاء صفوں میں کھڑے ہوں گے. ایک مرتبہ ندا آئے گی، این این زین العابدین، این این سید الساجدین. تو اتنے میں امام صادق فرماتے ہیں کہ اتنے میں انبیاء، اوصیاء، اولیاء کہیں گے کہ خدایا یہ کون ہے؟ ہم نے جو زین العابدین ہے، یہ کون ہے؟ ہم نے سید الساجدین ہے. رش کرنے لگیں گے، متوجہ ہوں گے، سروں کو اٹھائیں گے. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے جب امام سجاد علیہ السلام مجمع میں آئیں گے تو جب انبیاء، اولیاء، اوصیاء دیکھیں گے تو کہیں گے کہ واقعا ان کو حق تھا کہ یہ زین العابدین ہو، ان کو حق تھا کہ یہ سید الساجدین ہو. یہ روایت کے الفاظ ہیں. کیوں؟ امام نے اتنے سجدے، اتنی عبادات. اللہ اکبر. آج کے دور میں اگر گھنٹوں میں حساب کیا جائے تو کہتے ہیں کہ امام کا ایک سجدہ 2 گھنٹے سے طولانی تھا، زیادہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے. عجیب.
کہتے ہیں کہ شیطان جب ورگلاتا ہے اکثر بڑے بڑے شخصیات کو جو مقرب بندے ہیں خدا کے، تو وہ اژدہے کی شکل، روایت میں ہے اژدہے کی شکل میں آتا تھا، یعنی سانپ کی شکل میں۔ کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام ایک مقام پر عبادت میں تھے، سجدے میں تھے، شیطان آیا سانپ کی شکل میں اور امام کے پاؤں کو کاٹنے لگا، کافی دیر سے کاٹتا رہا، کافی دیر سے، امام کو کوئی اثر نہیں۔ کافی دیر کے بعد اٹھے تو تھک گیا شیطان، یہ خدا ہے کیا مخلوق، اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو غیب سے صدا آئی، ھذا سید الساجدین، یہ سید الساجدین ہے۔ کون ہے سید الساجدین؟ جو سجدوں کی زینت، سید الساجدین، پوری زندگی رو کے تبلیغ کی، روتے ایسے نہیں جیسے ہم مسجد میں، منبر میں، امام بارگاہ میں، فرش عزا میں یا گھر میں روتے، نہیں، امام ہر کوچے میں، ہر گلی میں، بازار میں، بلند آواز میں روتے تھے، واقعی کربلا کی رجت آئے، پوری زندگی روتے رہے۔ لیکن امام کی عبادات، امام کی تربیت بڑی مشہور تھی امام سجاد علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں بہت سے غلام آتے تھے، امام غلام خریدتے تھے، تربیت اور ان کی تربیت کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ لوگوں میں رہو، لوگوں میں رہو۔ تو یہ غلام جاتے تھے مختلف محلوں میں، علاقوں میں جا کے بستے تھے، جس محلے میں بستے تھے محلے کا نقشہ بنا لیتے تھے، محلے کی شکل و صورت، محلے کا رہن سہن، رہنے والوں کی ساری تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو لوگ مجبور ہوتے تھے، جمع ہو کے پوچھتے تھے ارے بھائی تو ہے کون، بتا، تیرے آنے سے تو محلہ ہی بدل گیا۔ ارے جس کے غلام ایسے ہو اس کے آقا مولا کا کیا حال ہو، وہ کیسے ہوں گے؟ تو وہ کہتا تھا کہ میں آزاد کردہ غلام ہوں سید الساجدین کا، میں آزاد کردہ غلام ہوں زین العابدین کا۔ توجہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ائمہ سب مستجاب الدعوات ہے نا، کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے تمام غلام مستجاب الدعوات، ان کی کوئی دعا خدا رد نہیں کرے۔ ایک راوی، سنی راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ مدینے والوں نے آل البیت پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ قحط سالی کر دیا، بارش نہیں، بالکل نہیں، سب مسجد نبوی میں جمع ہوئے، دعائیں کرنے لگے، پروردگار تیرے نبی کا شہر ہے، پروردگار تیرے انبیاء کا شہر ہے، پروردگار تیرا گھر ہے، پروردگار ہم پر رحم فرما، بارش نازل فرما۔ تمام مدینے والے مسجد نبوی میں دعا کر رہے ہیں، کیونکہ روایات میں ہے کہ دعا کے مستجابت کے مقام کا اثر ہے، جگہ کا کرنے والے کا اثر ہے، واسطے کا اثر ہے۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ نبی کا واسطہ دے رہے ہیں، کوئی دعا قبول نہیں۔ اتنے میں یہ سنی راوی روایت کرتا ہے، میں تھا اتنے میں مسجد نبوی میں ایک حبشی غلام آیا۔ توجہ، تربیت کیسی کی تھی امام نے، میں نے کہا کہ مستجاب الدعوات تھے، حتیٰ امام کے غلام۔ کہتا ہے کہ موٹے موٹے ہونٹ، سیاہ چہرہ، حبشی غلام ایک کونے میں چپ کر کے بیٹھ گیا، اور میں بھی اس کے پیچھے جا کے قریب پہ بیٹھ گیا۔ اس نے ایک مرتبہ دعا کر رہے ہیں نا سب کہ خدایا بارش نازل فرما، قحط سالی ہے، تو اس نے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، میں نے کان قریب کیے، اس نے دعا ایسی مانگی کہ کوئی سن نہ لے، تو میں نے سنا، اس نے کہا پروردگارا تجھے میرے مولا کا واسطہ، تجھے میرے مولا کا واسطہ مدینے والوں پر بارش نازل فرما۔ وہ کہتا ہے راوی جو ہی اس غلام نے ہاتھ نیچے کیے، بارش آنی شروع ہوئی، اور یہ چپ کر کے مسجد نبوی سے نکل گیا کہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ اب مسجد نبوی میں اہل مدینہ کی کیا حالت ہے، بڑے خوش ہیں، خدایا تو نے ہماری دعا قبول کی۔ یہ راوی کہتا ہے، سنی راوی ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا، بھئی یہ جس مولا کا واسطہ دیتے ہیں، دے رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ دعا قبول ہوئی، آخر یہ کس مولا کی بات کر رہے ہیں؟ کہتا ہے میں پیچھے پیچھے گیا، مدینے میں جا رہا تھا، یہ بنی ہاشم کے محلے میں گیا، میں پیچھے پیچھے، اور بنی ہاشم کے محلے سے اہل بیت کے گھرانے میں داخل ہوا، اور جناب امام
سجاد علیہ السلام کے گھر میں چلا گیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو امام سجاد کا غلام ہے۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ بارش زیادہ تھی اس دن میں رکا نہیں، امام سے ملنا چاہتا تھا، کچھ عرصے بعد واپس آیا، آگے امام سے گزارش کی، کہا مولا مجھے آپ سے کچھ چاہیے جو ہے، تو ماننے والا تو نہیں تھا لیکن پتہ تھا، توجہ یہاں پر بھی ایک نقطہ آئے گا، کتنے کم ظرف لوگ تھے، تو کہا مولا مجھے کچھ چیز کوئی حاجت ہے، کچھ چاہیے آپ سے۔ امام نے کہا کیا چاہیے؟ اس راوی نے کہا کہ مجھے ایک غلام چاہیے، وہ بھی آپ کا۔ توجہ، امام نے کہا سارے غلام آ جاؤ، سب غلام آ گئے، تو راوی نے دیکھا، اس شخص نے دیکھا، کہا مولا وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے، وہ نہیں آیا۔ تو امام نے صدا دی، وہ آئے جو چھپ رہا ہے۔ امام نے کہا وہ آئے جو چھپ رہا، وہ آیا وہی تھا۔ اس راوی نے کہا مولا یہ مجھے چاہیے۔ اتنے میں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے ہاتھ بلند کیے، دعا کی، خدایا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا اس در پہ رہوں گا، لیکن اگر اس در پہ نہ رہا تو پروردگارہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، پروردگارہ اگر زندہ رہنا ہے تو اس در پہ۔ امام نے تو کہہ دیا تھا کہ چلو میں آپ یہ لے جاؤ، میں آپ کو دے دوں، لیکن اس نے دعا کی، وہ کہتے ہیں دعا کی کیونکہ مستجاب دعا ہے، کہا خدایا میں نے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گا اس در پہ رہوں گا، لیکن اگر اس در سے نکلا تو میری جان نکل جائے۔ اتنے میں دعا کی، دعا قبول ہوگی، کہتا وہی وہ اسی مقام پہ مر گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کاش اس سے دعا ہی کروا لیتا۔ یہ راوی کے الفاظ ہیں، سنی راوی ہے، خود دیکھا، خود روایت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میری پوری زندگی یہی حسرت رہی ہے، کاش میں اس سے ایک دفعہ دعا اپنے حق میں دعا ہی کروا لیتا۔ میں کہوں گا اے بدبخت، تو جس غلام کے حق کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کاش یہ میرے لیے ایک دفعہ دعا کرتے، ذرا دیکھ اس امام کو جس کا یہ غلام تھا، اسی سے دعا کروا لیتے، اسی کو مان لیتے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انتہائی مختصر، امام زین العابدین تربیت کرتے ہیں، اس طرح کی تربیت، مستجاب الدعوات۔ ایک واقعہ امام کی زندگی کا، امام تشریف فرماتے ہیں اپنے حجرے میں، بتایا میں نے کہ بڑے طولانی سجدے کرتے تھے، بڑے طولانی، مدینے میں اپنے کمرے میں حجرے میں عبادت میں مصروف تھے۔ اتنے میں زوجہ امام سید الساجدین نے صدا دی، اے میرے سر کے تاج محمد باقر کنویں میں گر گئے۔ روتی ہوئی آئی کیونکہ بڑا مجمع جمع تھا کنویں کے آس پاس، میں باہر جا نہیں سکتی تھی۔ جناب فاطمہ تھی، فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام کی بیوی، دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا امام اپنے حجرے میں سجدے میں ہے، ایک دفعہ صدا دی، روتے ہوئے صدا دی، اے میرے سر کے تاج، اے میرے مولا ہمارا بیٹا باقر کنویں میں گر گیا۔ کافی دیر مولا اپنی سجدے میں ہے، تو اب میں یہاں روک کے پوچھوں گا، آیا امام نے اپنے زوجہ کی آواز نہیں سنی تھی؟ توجہ ہے، آواز نہیں سنی تھی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روایت ہے امام معصوم سے کی، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، اور مومن کی معراج سجدہ ہے، سجدے کی معراج زین العابدین ہے۔ یہ معمولی شخص نہیں، یہ زین العابدین سجدے میں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام یہاں نہیں تھے جب نماز میں تھے، وہ تو معراج پہ تھے، اور معراج یہاں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہے۔ توجہ، جب امام نے نماز سجدہ کمپلیٹ کیا، سر اٹھایا، دیکھا زوجہ، کہا اے کنیز خدا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا ہمارا بیٹا باقر کنویں میں گر گیا ہے کافی دیر سے۔ کہا اے کنیز خدا اپنے آنسو صاف کرو، میں ابھی جاتا ہوں ہمارے بیٹے کو لاتا ہوں۔ اتنے میں جناب فاطمہ بنت حسن نے اپنے آنسو کو صاف کیا، مطمئن ہو گئی۔ کیوں مطمئن ہوئی؟ اس لیے کہ امام وقت نے کہا تھا میں ابھی جا کے اپنی امانت لے کے آ گیا۔ توجہ ہے، ایک مرتبہ مولا نکلے، ابا کبا امامت پہن کر چلے، بڑا مجمع جمع تھا، ایک مرتبہ لبیک لبیک کی صدا ہوئی، راستہ دینے لگے۔ راستے کے حوالے سے تو امام بڑے مشہور ہیں نا، حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے۔ توجہ ہے،
جناب محمد حنفیہ کے بارے میں ہے نا کہ ان کو امام کہنے لگے تو انہوں نے کہا کہ کل آؤ فیصلہ کرواتے ہیں خانہ کعبہ سے، مسجد حجر اسود سے کرواتے ہیں۔ تو آئے، لوگوں کو بھی جمع کیا، محمد حنفیہ نے حجر اسود کو سلام کیا، جواب دیا، امام سجاد نے سلام کیا، سلام کا جواب آ، کہا یہ امام ہے، توجہ ہے نا، یہ سب بنایا، راستہ دیا، نکلے مولا، اس کنویں کے پاس جا کر اپنے دست مبارک اٹھائے، کہا اے کنواں میری امانت واپس دے دے، توجہ، اے کنویں میری امانت واپس دے دے۔ اتنے میں کہتے ہیں مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی ابھرتا ہو اوپر آیا، تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ جناب محمد باقر پانی میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ پانی میں نہیں ہے، توجہ، جناب محمد باقر پانچویں امام پانی کے اوپر تشریف فرما، آغوش امامت، پھر چوتھے امام کی آغوش میں پانچویں امام آئے، امام کو لیا، محمد چھٹے پانچویں چوتھے امام نے پانچویں امام کو لیا اور چلنے لگے۔ ایک نے ہمت کر کے پوچھا کہ مولا آپ اتنے مطمئن، چہرے سے بھی لگ رہا ہے آپ اتنے مطمئن تھے، اور آپ کو پتا بھی تھا آپ کا فرزند کنویں میں گر گیا تھا، آپ کیسے، چہرے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ مطمئن ہیں۔ امام سے پوچھا تو امام نے کہا کہ میں مطمئن تھا، تو لوگوں نے کہا کہ چہرے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ابن رسول اللہ آپ مطمئن ہیں، لیکن کیا وجہ تھی کہ آپ مطمئن تھے؟ کہ آپ کا جوان سال بیٹا کنویں میں گر گیا ہے اور آپ عبادت میں مطمئن تھے، تو وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جس خدا کے سجدے میں نے خیانت نہیں کی، وہ خدا میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ صلوات اللہ علیہ۔ یہ ہے سید الساجدین زین العابدین، جن کی شہادت کی مناسبت سے یہ القاب، یہ مقام، یہ منزلت تھی، بڑے صابر امام، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جبل الصبر، عرب میں مشہور ہے نا یہ جملہ کہ صبر کی پہاڑ شہزادی کا نام ہے زینب الکبریٰ، تو اس وقت کے امام یہی تھے، امام سجاد تھے، جو اتنا بڑا صبر کرتے رہے، واقعہ کربلا ہوا، شہداء کی قربانی ہوئی۔ تو اب اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اب یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کا تو پورا واقعہ موجود ہے قرآن میں۔ ایوب صابر نبی، جب بھی دنیا میں کسی کا نام آئے گا صبر کے حوالے سے وہ جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ ایوب کو کیا صبر، ایوب نے کیسا صبر کیا؟ ایوب کے کھلیان، گھر، زمین، جائیداد اجڑ گئے، امتحان تھا نا، خدا کا شکر ادا کیا، صبر کیا، گھر اجڑ گیا، صبر کیا، بچے اولاد مارے گئے، صبر کیا، مال مویشی اٹھائی گئی، صبر کیا، ملحق اور خطرناک بیماری میں مبتلا کیا، خدا نے شکر کیا، صبر کیا۔ ان کی بیوی رحمہ جناب یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی، ان کی بیوی لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کاج کر کے، محنت مزدوری کر کے کھانا اور دوائی لے کے آتی تھی۔ ایک مرتبہ شیطان نے محلے علاقے والوں کو گمراہ کیا، کہا ذرا رحمہ سے کہہ دو اگر کھانا چاہیے، دوائی چاہیے تو اپنے بال کاٹ کے دے دے۔ توجہ، جب یہ سنا تو رحمہ نے کہا میں نہیں دوں گی، میں نبی کی بیٹی ہوں، میں نبی کی بیوی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے آ کے اس بات کا بیان کیا، جناب رحمہ نے تو دعا کی۔ حضرت ایوب بڑے صابر ہیں نا، توجہ کیجیے گا، ایوب علیہ السلام نے کہا پروردگارہ میری اولاد، میری زمین یہ امانت تھی، لے لیا، پروردگارہ میری آزمائش لے لیا، پروردگارہ اب ناموس پہ برداشت نہیں ہوتا، میں کہوں گا سبحان اللہ، جہاں سے ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے میرے مولا سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ مختصر کر رہا ہوں۔ اتنے صابر امام سید الساجدین زین العابدین کا صبر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ایوب علیہ السلام کہہ کے صبر کی انتہا ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، کیسا لشکر تھا، کیسے مسلمان تھے جن نے اتنا بھی رحم نہیں کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ آل محمد نواسی، اولاد آل محمد، جناب علی و بطول کی بیٹیوں جن کو بازاروں درباروں میں پھرایا گیا، امام سجاد نے صبر کیا، روتے رہتے تھے۔ جب رہائی ملی نا مدینے میں جتنے سال زندہ رہے، روتے رہے۔ یہ
कैसे मुसलमान थे, रोते हैं। और कहते हैं कि इतना रोते थे और कस्साबों को पता था मदीने में इमाम के निकलने का वक्त आता था तो अपने गोश्त पर पर्दा डाल देते थे, इसलिए कि जब इमाम सैयदुस साजिदीन किसी गोश्त को देखते तो बुलंद आवाज में गिरिया करते और कहते बाबा आपको मुसलमानों ने प्यासा ज़बा किया, आपको मुसलमानों ने उन खंजरों से ज़बा किया जिनको तेज नहीं किया, अजरुकुम अलल्लाह। कहते हैं एक मर्तबा जब इमाम मदीने से निकले तो एक कस्साब भूल गया, मसरूफ था अपने कोई पर्दा डाले, भूल गया था। जब इमाम गुजरे तो देखा गोश्त पर नजर पड़ी तो बुलंद आवाज में रोने लगे, कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अजरुकुम अलल्लाह। इमाम से पूछा जाता था, इमाम पूरी जिंदगी रोते थे, आया सिर्फ रोने का मकसद था? नहीं भाई, हजरत यूसुफ की जुदाई में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना रोए, अपनी नजर गंवा दी, हालांकि सारे बेटे सालिम थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जिंदा थे, आंखों से ओझल थे। ये कैसे हो सकता है जिसने 18 यूसुफ को मैदान करबला में शहीद होते देखा हो, वो इसी तरह न रोए? अजरुकुम अलल्लाह। उस इमाम की मजलूमियत बयान करने, उस इमाम की शहादत पे हम जमा हैं, तो आइए, तो सब हम यहाँ जमा है ना, तो एक मर्तबा तमाम के तमाम हस्तियाँ मलाइका अइम्मा कहाँ जा रही होंगी? इमाम सज्जाद को पुरसा देने जन्नतुल बकी में होगी। इमाम जमाना है ना असल में पुरसे के, तो सब इमाम जमाना को देने होंगे और इमाम रो रहे होंगे। इस कायनात का जर्रा जर्रा, इस कायनात के चिराग अहले बैत के सदक़े में चल रहे हैं और जन्नतुल बकी के वो मदफून जिनके चिराग जलाने की इजाजत नहीं है। अजरुकुम अलल्लाह। सिवाय गम हुसैन कोई गम न दे। हम सब के आप सब के गिरियों को मौला कबूल फरमाए। इमाम सैयदुस साजिदीन से पूछा करते थे, मौला आप बताएं आपको ज्यादा मुश्किल कहाँ पड़ी, किस बात पर? क्योंकि इमाम रोते थे, मैंने बताया रोने में भी फलसफा था, इमाम के गिरिये में वो तबलीग थी। अजरुकुम अलल्लाह। और इमाम की दुआओं में, इसलिए कि इमाम सज्जाद वो इमाम है जिन्हें खुतबे देने से पाबंदी लगाई गई ना, सहीफे सज्जादिया क्या है? इमाम के दुआओं का मजमा है ना। ये दुआएं ऐसी दुआएं नहीं हैं, ये दुआएं भी तबलीग है। मौला गिरिया करते थे, बुलंद आवाज में रो के बताते थे, हर शख्स मजबूर होता था, पूछता था आखिर इतना रोते क्यों हो? तो इमाम कहते थे मेरे बाबा प्यासे मारे गए, करबला में 72 शहीद हो गए, अहले बैत अतहार को असीर बनाए गए। इमाम से पूछते थे, असहाब पूछते थे, मिनहाल पूछते थे कि मौला आपको किस बात पे ज्यादा रुलाया, किस बात पे ज्यादा रुलाया? तो इमाम क्या फरमाते थे? 3 मरतबा अश्शाब अश्शाब अश्शाब। अजरुकुम अलल्लाह। शाम का वो मंजर, वो शाम के बाजार, शराबियों का दरबार, अली व बुतूल की बेटी। अजरुकुम अलल्लाह। उलमा बयान करते हैं, मुझे भी तौफीक हुई है, मैं दुआ करता हूँ आप सबको खुदा से आरत बीबी ज़ैनब नसीब फरमाए। जहाँ से बाजार खत्म होते हैं और दरबार यजीद शुरू होते हैं, ये फासला 40 कदम से ज्यादा नहीं है। रवायत में मिलता है अली व बुतूल की बेटियों को हाथ बंधे हुए और बगैर नंगे पे कितनी आज़ानें गुजर गई, इस मकाम पर रखा गया। अजरुकुम अल्लाह। इमाम कहते थे अश्शाब अश्शाब अश्शाब। और इमाम से पूछा जाता था, साहब बोलते थे मौला दूसरी किस बात में ज्यादा रुलाया? कहते थे इमाम सज्जाद मेरी बहन सकीना के सवालात रुलाते थे। मौला 10 बस्ता पूछते थे, आका जरा बताइएगा आपकी बहन सकीना क्या पूछती थी, किस बात से रोते थे? इमाम कहते हैं जिंदा शाम में जब आसमान की तरफ रुख करती थी तो देखती थी सुबह सुबह परिंदे चल जा रहे होते थे, तो सकीना पूछती थी भैया जरा
ذرا بتانا یہ پرندے جا کہاں رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں یہ پرندے دانا چننے جا رہے ہیں. جب شام ہوتی تھی نا یہ پرندے اسی طرف سے واپس آتے تھے. زندان شام سے بی بی سکینہ دیکھ کے پوچھتی تھی بھیا ذرا بتانا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ تو امام سجاد کہتے تھے بہن سکینہ یہ پرندے اپنے گھر کو جا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. تو سکینہ کہتی تھی بھیا کیا کہتی بھی اپنے گھر جاتے ہیں یا یہیں پہ مر جاتے ہیں؟ اجرکم علی اللہ. امام کہتے ہیں میری بہن کے سوالات اور دربار و بازار شام مجھے بہت رلاتی ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ قید کی حالت میں امام سید الساجدین پاؤں پھیلائے امام جناب سکینہ نے پوچھا جب ہاتھ سے رسیاں کھلی نا خواتین اور بچوں تو ایک مرتبہ بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی پوچھتی تھی اپنے بھیا سجاد آپ میں نے کبھی نہیں دیکھا پاؤں نہیں پھیلاتے. امام سجاد سے پوچھتی تھی تو امام سجاد کہتے تھے میری بہن سکینہ جب چل رہے تھے نا تو میرے جوتے ٹوٹ چکے تھے. جوتے ٹوٹنے کی وجہ سے پاؤں میں کانٹوں کی وجہ سے درد کی وجہ سے میں پاؤں پھیلا نہیں سکتا. تو امام کہتے ہیں میری بہن سکینہ اپنے ننھے ہاتھ سے میرے پاؤں سے کانٹے نکالتی تھی. اصحاب ہوتے تھے مولا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ آپ کی بہن ہے آپ کی بہن تھی آپ کی بہن نے آپ کے پاؤں سے کانٹے نکالے. امام کہتے نہیں رونے کی بات یہ ہے میری بہن سکینہ کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے کوئی نکالنے والا نہیں تھا. اجرکم علی اللہ. بس یہ امام سید الساجدین سید العابدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے. امام باقر کیونکہ امام کا غسل کفن اور دفن امام ہی کرتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام یہاں پر تاریخ میں جملے ملتے ہیں کہ تین ایسی ہستیاں تین ایسے جنازے تھے جہاں پر غسل دینے والے نے غسل کو چھوڑا اور بلند آواز میں گریہ کرنا شروع کر دیا. تاریخ کا پہلا جنازہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے. ایک مرتبہ مولائے متقیان نے غسل دینا شروع کیا. ایک مرتبہ دیکھا بی بی فاطمہ نے اپنا ہاتھ پہلوں پہ رکھا ہے. بی بی ایک مرتبہ مولائے کائنات نے کہا بی بی اپنا ہاتھ پہلوں سے ہٹائیے. جب بی بی نے ہٹایا تو دیکھا پہلوں زخمی ہے. روایت میں ہے امام نے جنازے کو چھوڑا اور اپنے ماتھے کو پیشانی کو دیوار پہ دے مارا. جناب فضہ نے کہا اے مولا کیا شیر خدا بھی گریہ کرتے ہیں؟ تو مولا علی نے کیا کہا فضہ زہرا نے نہیں بتایا کہ ان کا پہلو شکستہ ہے. دوسرا جنازہ شام کے زندان میں جب سکینہ کو زینب و امام سجاد غسل دینے لگے تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے جنازے کو چھوڑا بلند آواز میں گریہ کرنے لگی. ہائے سکینہ کرتا اتارے تو جسم میں اتنے زخم ہے کہ خون نکل آئے. تیسرا جنازہ سید الساجدین کا محمد باقر علیہ السلام نے امام سجاد کو غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ کوزہ آپ کو زمین پر رکھا بلند آواز میں گریہ کرنے لگے. ہائے میرے بابا سید الساجدین. اصحاب نے پوچھا مولا رونے کی کیا بات ہے؟ کہا امام باقر نے ہائے کیسے نشان دے سید الساجدین کے پشت پر مرتے دم تک باقی رہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيحارب الذين